السلام علیکم 8 کلاس. امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. آپ لوگوں کے پاس ایک ہفتے کا گیپ تھا جن میں آپ نے اپنی عید کی چھٹیاں جو ہے وہ اچھے سے انجوائے کی ہوں گی. امید ہے سب کی عید بھی اچھے سے گزری ہوگی. سب کو عید مبارک ہو کہ گزر چکی ہے. اور اپنے لیکچرز کا ہم دوبارہ سے آغاز کرنے جا رہے ہیں. اردو کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتی چلوں کہ کہا جاتا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. یعنی پر کہ آپ کا کہ ہاتھ سے دیا گیا کچھ بھی، کسی کی بھی چھوٹی سی مدد، وہ آپ پر آنے والی مصیبتوں تکلیفوں کو جو ہے وہ دور کر دیتی ہے. کوشش کیا کریں کہ آپ کے دن کا آغاز کسی کی بھی مدد سے ہو. بے شک بہت زیادہ نہ ہو، جتنا آپ کی حیثیت کے مطابق آپ خود سے کر سکتے ہیں اتنا ہی کر دیا کریں. تو چلیں جی باقاعدہ سے اپنی کلاسز کا آغاز کرتے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس ہے سرگرمی نمبر 11 اور اس کا عنوان ہے سابقے اور لاحقے کی تعریف بمائے امثال لکھیے. سابقہ جو ہے وہ سابق سے نکلا ہے لفظ، جس کا مطلب ہوتا ہے پہلے والا یا پیچھے والا، پرانا. اور کسی بھی لفظ کے شروع میں یا پہلے کوئی ایک حرف یا نیا کوئی لفظ لگا کر ہم کوئی سابقہ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں، جو کسی بھی حرف سے جو پہلے لگایا جاتا ہے. اور اس جب کوئی بھی حرف کے لفظ کے جب پہلے وہ لفظ نیا لفظ ایک لگاتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ ایک اور نیا لفظ بنتا ہے. یعنی ان دو الفاظ سے مل کر ایک نیا جو ہے وہ لفظ بن جاتا ہے. جیسے یہاں پر میں نے لکھا ہے، یعنی کہ مثالوں میں دیا ہوا ہے کہ با ادب، تو یہاں پر جو با ہے، ٹھیک ہے. دوسری مثال ہے کہ بد صورت، پھر ہے کہ پاک دامن، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہے یہ با، بد اور پاک جو ہیں وہ سابقہ ہیں. بے شک ادب تھا لفظ اور اس سے پہلے ہم نے با لگا لیا تو وہ با ادب بن گیا ہے، ٹھیک ہے. تو جس طرح سے یہ جو با ہے وہ ہمارے پاس سابقہ ہے. کسی بھی لفظ کے جو پہلے ایک لفظ لگایا جاتا ہے اس کو ہم سابقہ کہتے ہیں. تو اسی طرح لاحقہ جو ہے وہ اس کے متضاد ہوتا ہے، الٹ ہوتا ہے، اور وہ کسی بھی لفظ کے آخر میں یعنی بعد میں لگایا جاتا ہے اور اس کو پھر لاحقہ کہا جاتا ہے. یہاں پر آپ کے پاس کچھ باکسز ہیں، 2 باکسز آپ کے پاس دیے گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ درسی کتاب کے پڑھائے گئے اسباب کی پڑھائی کیجیے اور کوئی سے 40 ایسے الفاظ تلاش کر کے اس میں سابقے اور لاحقے کا استعمال ہوا ہو. آپ لوگوں کی گرامر کی کتاب میں پیج نمبر ہے آپ کے پاس 85، یعنی 85 پیج پر آپ کے پاس سابقے اور لاحقے کا جو ٹاپک ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے. وہاں سے آپ نے پورے آپ کے پاس مثالیں جو ہے وہ دی گئی ہیں، ان میں سے آپ نے ہر مثال میں سے ایک ایک جو ہے وہ سابقہ لیتے جانا ہے. اور سابقے والے حصے میں سابقہ جتنے بھی مطلب ہیں یہاں پر آپ لائنز لگا لیں، ٹھیک ہے. جس طرح یہاں پر لگی ہوئی ہیں تو یہاں پر آپ نے خود سے لگا لینی ہیں لائنز تاکہ آپ کی اچھے سے جو ہے وہ لکھائی ہو جائے. اور سابقے والے جو پورشن ہے اس میں سے سابقے لکھ لینے ہیں اور لاحق اسی سے ہی اگلے پیجز پہ آپ کے پاس لاحقے دیے گئے ہوں گے تو وہ جو ہے آپ نے وہاں سے دیکھ کر لاحقے یہاں پر لکھ لینے ہیں. اگلا ہمارے پاس جو عنوان ہے وہ ہے نشاندہی کیجیے کہ درج ذیل فقرات میں ماضی کی کون سی قسم استعمال ہوئی ہے. ماضی، فعل ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ جسے ہم کہتے ہیں، پرانی بات. تو فعل ماضی کی بہت سی اقسام ہیں اور ہم نے ان جملوں کے مطابق، جو کہ فعل ماضی کی اقسام میں آپ کو گرامر کی بک میں پڑھا بھی چکی ہوں، تو ان میں ان جملوں کے مطابق ہم نے ان کی اقسام کی جو ہے وہ دیکھنی ہے کہ ان جملوں میں فعل ماضی کی کون سی قسم لگے گی، کون سی قسم کے سے یہ جملے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں. تو یہاں پر میں نے یہ ان کی اقسام کے نام لکھے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ حمد اور نعت میں فرق بتائیں، اور حمد اور نعت کا کوئی بھی اشعار جو ہے وہ یہاں پر لکھنے ہیں آپ نے. حمد وہ نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو، اور نعت وہ نظم ہوتی ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو. آپ کی کتاب میں حمد اور نعت دونوں دیے گئے ہیں. یہاں پر آپ نے اس طرح سے بنا کر، جس طرح میں نے بنایا ہے، یہاں پر آپ نے حمد کی جو ہے وہ کوئی بھی ایک شعر لکھ لینا ہے اور دوسرے سائڈ پر نعت کا کوئی بھی ایک شعر لکھ لینا ہے. اس کے بعد یہاں پر ہے کہ درسی کتاب میں دی گئی نظم حمد کا مرکزی خیال لکھیں. یہاں پر میں نے آپ کو کاپیز پہ لکھوایا ہوا ہے. یہاں پر آپ نے حمد کا مرکزی خیال لکھنا ہے اور یہاں پر آپ نے نعت کا جو ہے وہ مرکزی خیال لکھنا ہے.
ہمارے پاس اگلی سرگرمی ہے کہ درسی کتاب میں دی گئی کسی ایک کہانی یا پھر نظم، بیچ میں سلیش لی ہوئی ہے، کہانی یا نظم کو اپنے الفاظ کی صورت میں بیان کریں۔ آپ نے ابھی تک جتنے بھی سبق پڑھے ہیں ان میں سے جو آپ کی مرضی ہو، جو تمام بچوں میں سے آپ کی مرضی ہے، آپ سب بچوں کی، کہ آپ کوئی بھی اس میں سے جتنے بھی خلاصہ وغیرہ میں نے لکھوائے ہیں یا کہانیاں کے طور پر جتنے بھی ہم نے اسباق پڑھے ہیں ان سب کو آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایک سبق یا کوئی بھی ایک نظم جو ہے جو ہم نے ابھی تک پڑھی ہیں، بے شک یہ حمد اور نعت میں سے ہی دیکھ لیں، آپ کو جو آسان لگے، جو آپ جو ہے نا جس کو آپ اپنے الفاظ میں بیان کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ جیسے آپ پورا کا پورا خلاصہ اٹھا کے نہیں لکھنا، آپ نے صرف اس کو اپنے الفاظ میں تھوڑا سا بنانا ہے اور اتنا لکھنا ہے کہ یہ ایک آپ کے پاس پیج دیا گیا ہے تو یا اس ایک پیج پر آپ کی وہ کہانی یا نظم جو ہے وہ آ جائے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا ہے کہ پڑھائے گئے اسباق میں سے کوئی ایک سبق کا خلاصہ لکھیں۔ ابھی تک ہم نے جتنے بھی سبقوں کے خلاصے کیے ہیں، جتنے بھی اسباق ہم نے پڑھے ہیں ان کے خلاصے میں نے آپ کو لکھوائے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک سبق کا خلاصہ جو ہے وہ یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور خلاصہ بے شک آپ اس کو تھوڑا سا شارٹ کر دیں تاکہ آپ کا یہ جو ایک پیج ہے اس پہ آپ کا خلاصہ جو ہے وہ آ جائے۔